بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 248 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 75 سے لے کر 78 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہاں سے رب تعالی اپنے نیک بندوں کے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو جنت میں بلند و بالا خانے عطا کیے جائیں گے، درجات عطا کیے جائیں گے۔ اور یہ کیوں عطا کیے جائیں گے؟ بما صبروا علی طاعت اللہ، ان کے اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جہاں ان کو ملائکہ کی طرف سے دائمی بقا کی خوشخبری اور سلامتی کی دعا دی جائے گی، اور خالدین فیہا حسونت مستقرا و مقاما، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے، یعنی ان کی قیام گاہ ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اولئک اور اس کا ما بعد، یہ عباد الرحمن مبتدا کی خبر ہے۔ یلقون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اسے تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یلقون پڑھا جائے گا، یعنی یا کے فتح کے ساتھ۔ قل یا محمد لأہل مکہ ما یعبأ بکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ لولا دعاؤکم، اگر تم اسے مصائب کے اندر نہ پکارو گے کہ وہ ان مصائب کو تم سے زائل کر دے، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یعنی رب تعالیٰ کیسے تمہاری پرواہ کرے، تم تو رسول اور قرآن کو جٹلا چکے ہو، ان قریب عذاب تم سے چسپاں ہو کر رہے گا، یعنی دنیا میں تم پر عذاب نازل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تم پر عذاب لازم ہو کر رہے گا۔ فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ 70، چنانچہ بدر کے دن ان میں سے 70 قتل کیے گئے۔ لولا کا جواب محذوف ہے، جس پر لولا کا ماقبل یعنی ما یعبأ بکم دلالت کر رہا ہے۔ تقدیری عبارت کچھ یوں ہوگی، لولا دعاؤکم ما یعبأ بکم ربی۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں تک عباد الرحمن یعنی مخصوص بندگان خدا کی صفات کا بیان پورا ہو چکا ہے۔ آگے ان کی جزا اور آخرت کے درجات کو رب تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔
غرفہ کے لغوی معنی بالا خانہ کے ہوتے ہیں، یعنی مخصوص بندگان خدا کو بہشت میں اعلیٰ درجہ کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور یہ دنیا میں ان کے صبر اور اطاعت نیز ترک لذات کی جزا ہوگی۔ اور فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے کیا پیکج ہوگا کہ فرشتوں کی طرف سے یا دوست احباب کی طرف سے سلام اور مبارکبادی ہوگی۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، یہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اپنے ان جنتی بالا خانوں میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کتنا ہی اچھی رہنے کی جگہ ہے اور قیام گاہ ہے۔ اولئک ما بعدہ خبر، عباد الرحمن المبتدا بتا رہے ہیں کہ اولئک کا جو ما بعد ہے یہ عباد الرحمن مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ یہ جتنی بھی جزائیں رب کے مقبول بندوں کو مل رہی ہیں یہ ان کے صبر کی وجہ سے تھی، جو انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کی، اس کی عبادت میں مشقتیں اٹھائیں، صبر کیا، مشرکین کی پہنچائی ہوئی اذیتوں کو برداشت کرنے میں جو صبر کیا، اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات کے تقاضوں کو روکنے میں صبر کیا، اس صبر کی ہی یہ جزا ملی کہ انہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور فرشتے سلامیاں بھی دیں گے۔ اور ایک قول کے اندر سلام سے مراد یہ کہ وہ آفات اور مصائب سے سلامت رہیں گے اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہی رہیں گے، اور یہ بہت اچھی رہنے کی اور ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ما یعبأ بکم، محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرو تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بے شک تم نے اس کو جٹلایا تو اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ خبر دی ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور تم نے اپنی حاجات میں اللہ کو نہ پکارا اور تم مسلسل اس کی تکذیب کرتے رہے تو پھر یاد رکھو اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر انسان اللہ کی عبادت نہ کریں تو پھر ان میں اور جانوروں میں اور درختوں اور پتھروں میں کیا فرق ہے؟ نیز اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی طرف رسول بھیج کر انہیں اپنی توحید اور اپنی عبادت کی دعوت دی، اور انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی اور اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ اب یہ تکذیب ان کو لازم رہے گی اور ان کو توبہ کی توفیق نہیں دی جائے گی حتیٰ کہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے۔ حضرت ابن جریر نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو اہل مکہ کو جنگ بدر کے دن دیا گیا، ان کے 70 افراد کو قتل کیا گیا اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، اور اس عذاب کے ساتھ آخرت کا عذاب بھی اسی کے ساتھ متصل اور لازم ہے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کی طرف توجہ اور التفات فرماتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے اور گڑ گڑاتے ہیں، اس کے آگے سر اطاعت خم کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں اور اس کے نام کی مالا جپتے ہیں، اور جو اس کو یاد نہیں کرتے نہ اس کو پکارتے ہیں نہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھلا اس بے نیاز ذات کو ایسے لا تعلق رہنے والوں، منحرف اور سرکش لوگوں کی طرف التفات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے فرما دیا کہ اگر تم اسے شدائد و مصائب میں بلاؤ کہ وہ تمہارے شدائد و مصائب ختم کر دے، زائل کر دے،
تو کیسے رب تعالیٰ زائل کرے گا؟ کیونکہ تم تو رسول اور قرآن کو جٹلاتے رہے ہو، بس ان قریب تمہارے لیے لازم و ملزوم عذاب ہے جو آخرت میں تمہیں ملے گا۔ یہ اس عذاب کے بعد ہوگا جو دنیا میں تمہیں ملنا ہے۔ اور وہ کون سا عذاب تھا جو دنیا میں ملا؟ وہ بدر کے دن ان لوگوں یعنی کفار مکہ کا 70 لوگوں کا مر جانا تھا اور 70 کا قید ہو جانا تھا۔ قل ما یعبأ بکم، اس آیت کی تفسیر میں اور بھی اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ واضح اور سہل یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا، اس کی بندگی کرنا نہ ہوتا، کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشا یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور ایک عام ضابطہ کا بیان تھا کہ بغیر عبادت کے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کے بعد کفار و مشرکین کو جو کہ عبادت اور رسالت کے منکر ہیں خطاب ہے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، یعنی تم نے سب چیزوں کو جٹلا دیا، اب تمہاری اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، یعنی اب یہ تکذیب اور کفر تمہارے گلے کا ہار بن چکے ہیں اور تمہارے ساتھ لگے رہیں یہاں تک کہ جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا ہو کر یہ تمہیں چھوڑیں گے۔ تفسیری فوائد کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں اولئک یجزون، اولئک سے ان عباد الرحمن کی طرف اشارہ ہے جو موصولات ثمانیہ کے تحت آنے والی صفات سے متصف ہوں، ان کا یہ انعام ہوگا۔ الغرفہ یہ اسم جنس ہے اور اس سے مراد غرفات ہیں۔ اولئک یجزون اور اس کا مابعد عباد الرحمن کی مبتدا کی خبر ہے۔ لولا دعاؤکم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لولا کا جواب محذوف ہے اور ما قبل لولا محذوف جواب پر دلالت کر رہا ہے، یعنی تقدیری عبارت لولا دعاؤکم ما یعبأ بکم بنے گی۔